جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کو بنا سمجھے پڑھنے کی روایت عام ہو چکی ہے اور لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نصیحت اور احکامات بیان کیے ہیں، اسی لیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے، لازم ہی نہیں بلکہ فرض ہے۔ القیامہ فاؤنڈیشن کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا پیغام تمام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے موضوع پر ہم اپنے مہمانان خصوصی کو یکے بعد دیگرے سنیں گے۔ ڈاکٹر مخدوم فاروقی صاحب ڈاکٹر رفیق زکریا کالج فار ویمن پر پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ مولانا آزاد کالج پر بحیثیت پرنسپل اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ ماہر تعلیم ڈاکٹر مخدوم فاروقی سر سے میں التجا کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع پر ہماری رہنمائی کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بے شمار درود و سلام اس ذات مقدس پر جس کو اللہ نے پورے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما خادم القرآن جو اس ادارے سے جڑے ہیں، وہ تمام معزز حضرات اور سامعین میں محب القرآن جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو میرا سلام، اور اللہ سے دعا ہے کہ مشن کو اور مضبوطی دے۔ اس میں سارے کام کرنے والوں کو جو ہے اللہ ایک اسٹیبلٹی کے ساتھ دن دگنی رات چوگنی اس کام میں آگے بڑھائے، اور ان کے جذبے کو، ان کی خدمات کو اللہ تعالیٰ بہت خوب جو ہے تو نعم البدل دے، دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن مجید جو ہے ایک ورثہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ سب سے پہلے جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وارث بنا دیا ہے اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہمارے بندوں میں سے۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے وارث بنایا۔ اب آپ دیکھیے کہ ورثہ کیا ہوتا ہے۔ ورثہ جو ہے آپ کی ہیریڈیٹری جو ہے تو جاگیر ایک ورثہ ہوتی ہے۔ دوسرا، اگر کوئی آپ کو وارث بنا کر کچھ ایسیٹ دیتا ہے تو ہمیشہ جو ورثہ ہوتا ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اتنے سارے وارث ہیں، ان کے جھگڑے چل رہے ہیں، انہوں بھی وارث ہے، انہوں بھی وارث ہے، کوئی اپنا حق نہیں چھوڑنا چاہتا۔ تو ورثہ جو ہے وہ حق ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے قرآن مجید میں کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے سلیکٹ کیا ہمارے بندوں میں سے۔ اب اس کے بعد جو ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ خالص مسلمانوں کی بات ہو رہی کہ ہم کو ورثے میں ملی ہے کتاب۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی کے پیپر جو ہے
تو اوریجنل پیپر اگر میرے پاس ہے تو میں بڑا خوش ہوں گا کہ پوری جائیداد کے اوریجنل پیپر میرے پاس ہے لاکر میں. آپ جو ہے تو میں بیٹھ کے جس کو دینا ہے دوں گا حصہ, اور جس کو جو کرنا ہے وہ کروں گا, کیونکہ اوریجنل ڈاکیومنٹس میرے پاس ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے کہا تھا کہ میں نے وارث بنایا ان لوگوں کو اس کتاب کا جن کو میں نے سلیکٹ کیا میرے بندوں میں سے. تو آپ لوگوں کے پاس, سب کے پاس گھر میں اوریجنل ورثے کے ڈاکیومنٹ ہے, یعنی قرآن کریم. تو یہ کتاب اوریجنل اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے. اللہ بول رہا کہ میں نے آپ کو وارث بنایا. استفینا, استفا بولے تو چننا. محمد مصطفیٰ وہ چنا ہوا, سلیکٹڈ, آلریڈی جن کو چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کا مطلب ہے مصطفیٰ. اور محمد کا مطلب ہے آلریڈی جس کی تعریف ہوئی ہوئی ہے, حمد ہوئی ہوئی ہے, جو بہت بلند نام ہے. ایسا ایک شخص جو بہت بلند نام والا اور تعریفوں والا آلریڈی ہے, اور آلریڈی ہم نے اس کو جو ہے تو سلیکٹ کیا ہے, وہ ہے مصطفیٰ. تو یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تو ترجمہ. تو اللہ ہم کو بھی کیا بول رہا, استفینا, میں نے چن لیا ہے تم کو بھی, من عبادنا, میرے بندوں میں سے. کتنے بندے ہیں پوری دنیا میں؟ 7 بلین لوگ ہیں پوری زمین کے اوپر, 7 بلین. اور 7 بلین میں سے جتنے مسلمان ہیں وہ استفینا میں آ جاتے, وہ پورے سلیکٹڈ بندے ہیں, اور ان کے پاس اوریجنل ڈاکیومنٹ قرآن مجید, یہ ورثے کے پیپرز رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بول رہا کہ اس میں پھر 3 کیٹیگری کے لوگ ہو جاتے ہیں لوگ. پہلا وہ جو اس کے ساتھ ظلم کرے. عربی میں ظلم بولے تو ڈیزرونگ پوزیشن سے ہٹانے کو عربی میں بولتے ظلم. وہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے بولے تو وہ یہ کرتا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس کی زندگی میں آتے ہیں وہ جو ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو نہیں دیتا ہے. عزت ڈیزرو کرتے عزت نہیں دیتا, پوزیشن ڈیزرو کرتے پوزیشن نہیں دیتا, پیسہ ڈیزرو کرتے پیسہ نہیں دیتا. کہ آپ دن بھر کسی سے مزدور سے کام کرا لے اور شام میں آپ یہ کہہ دیں کہ بھئی میرے پاس ابھی پیسے نہیں, ابھی میں دیکھوں گا جب آئے جب. ایسی صبح میں بات نہیں ہوئی تھی. تو آپ ظالم ہیں, کیونکہ وہ ڈیزرو کرتا ہے شام میں اپنی مزدوری, آپ نے اس کے ڈیزرونگ چیز کو نہیں دیا. اور اللہ کے ساتھ شرک جو ہے تو حضرت لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو کہ یہ ظلم عظیم ہے, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک ظلم کیسا ہے. اب کوئی بھی یہ بولے گا کہ بھئی ظلم تو ہم ایک دوسرے پہ کرتے, یہ شرک کرنا اللہ کے ساتھ, یہ اللہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسا ہو گیا, کوئی کیسا کر سکتا ظلم. تو آپ ایسا کر سکتے کہ جب آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں, اللہ کو آپ نے اس کی ڈیزرونگ پوزیشن, معبود والی پوزیشن سے آپ نے ہٹائے, تو یہ ہو گیا اللہ کے ساتھ ظلم عظیم. یہ سب کب معلوم ہوگا اپنے کو؟ جب ہم کو قرآن مجید کی لینگویج آئے گی. اس کے 4 جو پروسیس ہے. پہلا پروسیس ہے کہ جاننا, پہلے جاننا اس کے بعد ماننا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو نہ جانیں اور آپ کہیں کہ میں بہت زیادہ ان کو مانتا ہوں. ایک اجنبی شخص کو اگر میں مل رہا ہوں اور کوئی مجھے ملا رہا ہے کہ یہ فلاں فلاں صاحب ہے, تو میں بولا نہیں میں تو ان کو بہت مانتا ہوں, تو وہ بولیں گے کہ مانتا, آپ کیسے مانتے, ہماری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی اس سے پہلے. تو قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ مسلمان ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانتے, بھائی قرآن تو مانتے ہم, تو قرآن کہے گا آپ سے کہ آپ کیسا مانتے ہیں, ہماری تو کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی, آپ تو مجھے جانتے ہی نہیں, تو پھر مانتے کیسے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں, اس چیز کو مانتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں, جس کا ہم کو ایکسپیرینس ہوتا ہے. کئی ہوٹل میں ادھر ادھر ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی بالکل ہم مان گئے کہ بیسٹ کھانا ملتا ہے وہاں. آپ کہیں گے ان سے کہ بھئی بیسٹ کھانا ملتا ہے تو آپ نے یہاں, نہیں میں تو آج تک
آیا بھی نہیں ہے ہوٹل میں مگر میں یہ مانتا ہوں کہ یہاں بیسٹ کھانا ملتا, تو ہم بولیں گے یہ تو جوک ہو گیا. تو ہم بھی جوک ہی کر رہے ہیں, ہم جانتے نہیں ہیں لیکن ہم مانتے ضرور ہیں. تو یہ ہمارا ایک سب سے بڑا جو ہے تو نیگیٹو پوائنٹ ہے کہ پہلے ہمیں جاننا چاہیے اور جان کر ماننا چاہیے اور پھر مان کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور عمل کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ایک اطمینان بخش رہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب لوگ آئیں آپ کے پاس جو میری آیتوں کو مانتے ہیں اور جنہوں نے گناہ کیا ہے بے جہالت کہ جہالت کے دور میں اگنورنس کی وجہ سے جنہوں نے گناہ کر دیے ہیں, وہ لوگ اگر آپ کے پاس آئے تو کہہ دیجئے کہ کتبہ اللہ نے اپنے آپ علی نفس ہی, اس نے اپنے لیے ہی لکھ لیا ہے اللہ نے خود کہ وہ بہت زیادہ رحم کرے گا, وہ معاف کر دے گا, رحم کر دے گا. ایسا اللہ نے خود اپنے لیے ہی ڈگری کر کے رکھ لیا ہے کہ یہ میرا کام یہ رہے گا, میں لکھ کے رکھ رہا ہوں کہ میں معاف کر دوں گا ایسے لوگوں کو جو جہالت میں جو ہے تو گناہ کیے. اس کے بعد ویسے لوگ انہوں نے کیا کیے, توبہ کیے اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح کی. تو پروسیس کیا ہے کہ برائی کو پہلے برا سمجھنا. توبہ بھی جو ہے یو ٹرن کو کہا جاتا ہے عربی میں, یو ٹرن لینا اس کو بولتے توبہ. یہ دونوں کلوں پہ مارنا توبہ میری توبہ, تو وہ جو ہے تو توبہ نہیں. توبہ کا عربی میں مطلب ہے توبہ یعنی ٹیکنگ یو ٹرن, اور اس کے بھی پروسیس ہے. پہلے کیا ہے کہ اگر آپ جا رہے, آپ کو ممبئی جانا ہے, آپ جالنے کی طرف جا رہے, تو بدنا پور کا میڈیکل کالج دیکھ کے آپ بولیں گے کہ یہ تو نہیں آتا بدنا پور بمبئی کے راستے میں. تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو یہ احساس ہوا کہ اپن غلط جا رہے, یہ توبہ کی پہلی سٹیپ ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے پہلا موقع دیکھنا ہے کہ میں یہاں سے پلٹ کب سکتا ہوں, کیونکہ ون وے ہے. تو آپ پھر ڈھونڈتے رہیں گے کہ سب سے پہلا ٹرن یو ٹرن کہاں ہے, پھر وہاں سے آپ ٹرن کریں گے اور آپ پھر اس راستے کو جائیں گے ممبئی کے, اور وہ راستے کو پلٹ کے نہیں دیکھیں گے. یہ جو ہے تو توبہ کا پروسیس ہے. تو اللہ بول رہا کہ جہالت کے اگنورنس میں, جہالت سے جنہوں نے گناہ کر لیا اور وہ لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ گئے, تو آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے لکھ لیا ہے اپنے آپ کہ میں جو ہے تو رحم کروں گا یہ ان لوگوں پر جنہوں نے توبہ کی اور پھر اپنی اصلاح کی. تو اصلاح جو ہے مرے تک میری اصلاح چل سکتی ہے کہ بھئی میں جتنا برا آدمی ہوں, اس سے میرا جو کل ہے آنے والا وہ تھوڑا بہتر رہنا چاہیے. ایسا کرتے کرتے جب ہمارا زندگی کا آخری دن رہیں گا وہ ہماری زندگی کا سب سے بہتر دن رہیں گا, کیونکہ ہر آنے والا دن بیتے ہوئے دن سے بہتر ہوتے جا رہا ہے. یہ اللہ کو ایکسپیکٹڈ ہے آپ سے. کوئی کسی کو فتوی کیسے دے سکتا ہے کہ بھئی یہ جہنمی ہے, یہ جنتی ہے, یہ برا ہے, یہ اچھا ہے. سب سے پہلے اپنا انٹروسپیکشن کیجئے اور یہ کیجئے. قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے گرامر سے جب اس کو پڑھیں گے تو ڈیپتھ میں جائیں گے اور دل کو چھو لے گی. جیسا کہ گرامر میں آتا ہے کہ کانا بولے تو وہ لانگ پاسٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے کانا. تو ایک آیت ہے الحاکم التکاثر سورہ کی ہے, نہیں اذا جا کی سے, کہ انہو کانا توابا,
کہ بے شک وہ ذات اللہ کی کانا ہونے سے پہلے انسان سے اس کی ذات کی صفت یہ رہی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. تو آدم علیہ السلام نے جب کہا اللہ تعالیٰ سے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، معاف، توبہ قبول. تو یہ انہو کانا توابا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب جو ہے تو آپ دیکھو کہ اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو پھر اللہ کی بڑائی کرو، اس کی تسبیح کرو، اس سے جو ہے تو مغفرت چاہو. بے شک وہ ہمیشہ سے کانا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، ڈے ون سے پہلے انسان سے اس کی صفت یہ رہی ہے کہ جو توبہ کر رہا ہے وہ اس کو قبول کر رہا ہے. تو یہ اگر مجھے سمجھا تو میری ہوپ بڑھ جاتی، میرا حوصلہ بڑھ جاتا کہ ارے جب آدم علیہ السلام کی قبول ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایسی کر کے بتا دیا، تو میں تو امتی ہوں، تو مجھے بہت ہی اسٹرانگ ہوپ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب میں توبہ کر رہا ہوں تو یقیناً تو ہمیشہ سے پہلے انسان سے تیرا یہ رویہ رہا ہے کہ ہمیشہ سے تو معاف کرتا ہے. لیکن اگر مجھے گرامر نہیں آ رہی تو میں کیا کرتا ہوں کہ انہو کانا توابا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اس میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، پہلے شخص سے وہ معاف کرنے والا ہے ڈے ون سے. تو یہ جو ہے گرامر کی امپورٹنس ہے. جیسا کہ کسی کو بھی کیجول اگر ہم کہتے ہیں چلو تو تال کہہ دیتے تھے کہ چلو چلو، لیکن آپ باہر آ کے کھڑے رہ گئے اور آپ کی مسز یا جو بھی آپ کے ساتھ جانے والے ان کو خالی آپ بول رہے تال تال، یعنی چلو چلو. پھر آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے گلی میں جو ہے تو ٹریفک بہت ہے، کار لے کے کھڑے ہوئے ہیں، آپ آ رہے ہی نہیں، تو پھر آپ غصے سے جو ہے تو بولتے حیا، تو ارے باپ رے بہت غصے میں، چلو بھاگو. تو اس لیے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح، یعنی آنا ہی پڑے گا، چلو آؤ جلدی سے. یہ ایسا ہے. اگر وہاں تال رہتا تو چلو بھائی تم لوگ ابھی آ جاؤ نماز کو، جو فری ہے آ جاؤ، جیسا جم رہا ویسا کرو، ایسا مطلب ہو جاتا. تو یہ جو ہے یہ گرامر کا امپورٹنس ہے. اور الحمدللہ اپنے اورنگ آباد میں اتنی گرامر کی کلاسز چل رہی ہے، اتنے آرگنائزیشنز این جی اوز کوشش کر رہے ہیں، تو ہم اس کا بینیفٹ اٹھائیں گے. اور دیکھیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے، اتنا سمپل ہے. اب مجھے بتائیے آپ کہ میرے جیسا کیمسٹری پڑھانے والا آدمی، انگلش میڈیم کا آدمی، اردو بھی جنہوں نے بہت ہی ہاتھ پیر مار کے سیکھا ہے، اب یہ ایسا آدمی اگر قرآن گرامر سیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے، تو ماشاءاللہ جن جو اردو میڈیم کے ہے تو وہ تو بہت آسانی سے چلے جا سکتے. 80% الفاظ جو ہے اردو میں ہے اور باقی 20% ہے تو مراٹھی میں ہے اور انگلش میں ہے. الارض جو ہے تو ارتھ ورڈ جو آیا ہوا ہے انگلش میں، دی ارتھ، وہ عربی سے ارض آیا ہے. کور تو ہم بولتے ہیں نا کتابوں پہ کور کرو، تو انگلش لفظ ہے کور، عربی لفظ ہے کور، ادھر سے ادھر آیا ہے. طیرن ابابیل، بلبلے، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، تیسرے کے پیچھے چوتھا، مسلسل آتے جانا. ہم پانی گرم کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور جب بلبلے آنا شروع ہوتے نیچے سے تو اتنی کوانٹٹی میں آتے، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا، کہ کنٹینیوس. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا، ارسل علیہم
तैरन अबाबिल, तो बुलबुलों की तरह झुंड के झुंड जो है एक के पीछे दूसरे परिंदे आते गए। मैंने भेजा, अल्लाह ताला बोला मैंने भेजा परिंदों को, एकदम ऐसे झुंड के झुंड आए जैसे कि बुलबुलें निकल। तो बुलबुला लफ्ज उर्दू में भी है, अबाबिल अरबी में है, और बबल जो है इंग्लिश में है। तो बबल इंग्लिश में कहाँ से आया? अबाबिल से आया। अब हम इतने परेशान हैं कि आज भी कोई भी एक चिड़िया की फोटो देख के बोल रहे कि देखो अबाबिल की फोटो। अब अबाबिल की फोटो कैसी हो सकती है? वो उसको तो झुंड का मतलब है अबाबिल। परिंदा जो है तो वो तैर है, तैरन अबाबिल। तो अबाबिल झुंड को बोल रहा अल्लाह ताला। हम क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे को व्हाट्सएप पे भी भेजते माशाल्लाह माशाल्लाह, उन्होंने भी बोलते आप अबाबिल देखे, अबाबिल देखे कैसा है अबाबिल, ऐसा गोल गोल आँखों से देख रहा था ऐसा। ये अब कहाँ है ये अबाबिल? तो परिंदे का नाम ही नहीं है, वो तो बुलबुले और वो जो झुंड को बोल रहा अल्लाह ताला। मगर पूरा चल रहा, और फिर वो उठा के वो जो ऑलरेडी बने बनाए इमोजीज है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह जो है तो जालिमों को निस्त नाबूद करे, और यही अबाबिल यहाँ पे भी आके मारे। तो ये अबाबिल परिंदा ही नहीं है। तो अबाबिल का मतलब बुलबुले है, झुंड है, एक के पीछे दूसरे निकलने के बड़े ग्रुप्स है। तो ये कहाँ से आ गया? तो देखिए ये इग्नोरेंस है। और पूरे कानून में इग्नोरेंस जो है तो क्राइम है, क्राइम। कोई भी लॉ की बुक पूरी दुनिया की उठा के देखो आप, अमेरिका की लो, इंग्लैंड की लो, हिंदुस्तान की लो, कहीं की भी लो, इग्नोरेंस इज क्राइम। अगर मैं कहीं फर्स्ट टाइम जाता हूँ, अगर मैं भोपाल चला गया और वन वे में से गाड़ी डाल दिया, और फिर बाद में मैं ये बोला कि भाई पौती वौती कैसे दे रहे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, हम तो फर्स्ट टाइम भोपाल आए, हमको क्या मालूम इसमें वन वे कौन सा है, सेकंड वे कौन सा है। तो उन्होंने बोलेंगे आपको लाइसेंस है? तो बोला हाँ। तो लाइसेंस कैसा मिला आपको? वो साइन नहीं सिखाया लाइसेंस देने वाले ने, और वो बोर्ड लगे हुए है ना वहाँ, वो साइन नहीं देखे आपने? तो आपका इग्नोरेंस है, तो आपका क्राइम है, ये पावती आपको लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि अल्लाह ताला इतना बिजी शेड्यूल था और ये था और समझ में नहीं आया कि कैसा जो है तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई। और कुरान तो थी, पढ़ते भी थे, जाते भी थे, आते भी थे, मगर ये सब बातें हैं इसमें नहीं मालूम। सूरे इब्राहीम में अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा नक्शा खींचा है। अल्लाह ताला ये बोलता है कि भाई इंसान की फितरत में क्या है कि कुछ भी बुरा हुआ तो मैं मानने को तैयार नहीं रहता कि ये मेरा कसूर है। तो सूरे इब्राहीम की जो है 14 की 22 नंबर सूरत, सूरे नंबर 14 की 22 नंबर आए थे, उसमें खाला शैतान खुजियल अम्र, जब कहेगा शैतान, जब हर काम का फैसला हो जाएगा, क्या कहेगा और वो क्यों कह रहा? जब पूरा जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाएगा, इतने जन्नत में इतने जहन्नम में, उसके बाद जो है जो जहन्नम वाली टीम रहेंगी वो वहाँ पर भी उन्होंने ये बोल रहे कि वो चुभी शैतान की बातों में आ गया, आखिर को जहन्नम में भेज दिया ना उन्हें। वहाँ पर भी उन्हें तैयार नहीं है कि मैंने गलत करा बोलने को, उसकी वजह से अपन जो है तो जहन्नम में जा रहे। तो शैतान को अल्लाह ताला वहाँ बुला रहे, उन्होंने खड़े रह के वहाँ खुतबा दे रहे। ये कुरान में अल्लाह उसका पूरा खुतबा नोट कर रहा है। सूरे इब्राहिम में 22 नंबर की आयत पढ़िए आप, कि कहेगा शैतान जब पूरे उमूर का, पूरे कामों का फैसला हो जाएगा कि जो अल्लाह का वादा तुमसे था वो सच्चा था, जो मेरा वादा तुमसे था वो उसके बरखिलाफ था, वो झूठा था। मैं कोई सुल्तानी नहीं रखता था, मैं कोई अथॉरिटी नहीं रखता था कि मैं तुमसे कुछ गलत काम कराऊं। सिर्फ मैंने तुमको दावत दी और तुमने मेरे दावत को रिस्पॉन्स किया।
تو آج تم میرے اوپر ملامت مت کرو، اپنے آپ پہ ملامت کرو. اور میں آج بھی اس چیز سے بری ہوں کہ تم مجھے دنیا میں اس سے پہلے شریک کرتے تھے اللہ کے ساتھ، تو میں آج اس سے بری ہوتا ہوں. اور میں نے صرف آپ کو دعوت دیا، میں آپ سے کروایا نہیں، کرے آپ. تو لعنت اور ملامت شیطان بول رہا اللہ کے پریزنس میں اپنے آپ کرو، میرا نام مت لو اس کے ساتھ، کیونکہ میرے کو کوئی اتھارٹی بھی تھی نہیں کہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے غلط کام کراتا. میں صرف بول سکتا تھا آپ کو کہ سب بیٹھے، کیا ہو رہا، وہ صاحب خوش ہو جائیں گا، اپنا کام بھی ہو جائیں گا تو پی لیں گے اس کے ساتھ، کیونکہ اس کو یہ نہیں لگنا کہ بھائی یہ مسلمان ہے نہیں پی رہا تو اپنا بل ویل پہ سائن نہیں مارا تو چھڑکے. تو اپن اور اس کے ساتھ مل کے آپ یہ بھی بولیں گے کہ نہیں وہ اب اسلام میں بھی کیا ہے صاحب، وہ مولانا وغیرہ وہ بولتے رہتے ہیں سب، کیا ہے براؤڈ مائنڈ رہنا چاہیے، جیسا آپ ہے ہم ہے، تو آپ مل جاتے اس کے ساتھ. اور آپ یہ بتاتے کہ میں جو ریلیجن کا ہے وہ ایک بہت پرانا ریلیجن ہے اور آج کے فیشن میں وہ ایڈجسٹیبل نہیں ہے، اس لیے میں ایک دم جو ہے نا ایک دم ماڈرن خیالات کا ہے، میں ایک دم فری ہے، اب میرے کو ایسا کچھ فرق نہیں پڑتا. تو آپ بھی مل جاتے تو اس کے ساتھ برائی میں بھی مل جاتے. تو یہ بھی ایک بہت ڈینجر صفت ہے. تو یہ شیطان بول رہا، تو اللہ یہ بولے گا اس دن کہ تم جب دنیا میں تھے تو تمہارے گھر میں شیطان کیا بولیں گا، اس دن وہ لکھے ہوا تھا سورہ ابراہیم میں 22 نمبر کی آیت نکال کے دیکھو، اس کا ترجمہ پڑھو. تو اب میرے کو اگر یہاں معلوم پڑ گیا کہ بھائی یہ شیطان ایسا بولنے والا ہے تو میں کبھی اس پہ ڈالتا ہی نہیں. میں کیا کرتا، اگر میرے سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں خود معافی مانگ لے رہا اللہ سے، میں توبہ کر لے رہا، استغفار کر رہا، پلٹ جا رہا اور گڑ گڑا کے رو رہا اور میں اچھے کام کر رہا. میں یہ نہیں بول رہا کہ وہ شیطان نے کرا دیا میرے سے، کیونکہ میں پڑھ لیا یہ کہ انہیں اس دن جو ہے مکرنے والا ہے، تو اس کے اوپر کیوں بھروسہ رکھوں میں. تو یہ ساری باتیں آپ کو گہرائی کب معلوم ہوگی، جب آپ کو زبان آئے گی. اور میں نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ کیا بول رہا ہے، یہ بہت آسان قرآن ہے. یسرنا القرآن، وہ بہت آسان قرآن ہے. اب ہم کیا کریں کہ ایک قاعدہ نکالے، اس کا نام رکھ دیے یسرنا القرآن. اب میرے ماں باپ نے میرا نام مخدوم رکھے، آپ بولے نہیں ہم آپ کو جنید پکاریں گے. ارے کیوں جنید پکاریں، آپ آواز بھی دے رہے میرے کو، او جنید صاحب جنید. ہم اپنے طرف سے آپ کو جنید صاحب بول رہے، وہ رکھے ہوں گے آپ کے امی ابا نے مخدوم، مگر میں تو آپ کو جنید بولوں گا. یہ کون سی بات ہو گئی. تو اللہ بول رہا کہ یہ قرآن یسرنا القرآن ہے، میں نے نازل کیا، یہ بہت آسان قرآن ہے. یہ یاد دہانی کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے، غور و فکر کے لیے بہت ایزی ہے. اس کو منیمم کوالیفیکیشن نہیں ہے. اگر کوئی میرے پاس آ کے گریجویشن میں ایڈمیشن لینے کے لیے کہتا ہے تو میں کہوں گا اس کو کہ بیٹے 12th کا مارکس میں کہاں ہے تمہارا. تو انہوں نے بولی نہیں 12th وغیرہ نکلے نہیں ہم، لیکن گریجویشن میں ہم کو ایڈمیشن لینا. میں بولا یہ تو ہو نہیں سکتا، میرا خود کا بچہ بھی رہا تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ پرائم منسٹر کا بچہ بھی رہا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ 12th نہ نکلے اور گریجویشن میں ایڈمیشن لے. قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے کوئی منیمم کوالیفیکیشن ضروری نہیں ہے، صرف آپ کی نیت، اللہ سے دعا اور عہد، یہ 3 چیزیں ضروری ہے. اگر کوئی کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کہ آپ مراٹھی میڈیم کے ہو، تیلگو میڈیم کے ہو، انگلش میڈیم کے ہو، اردو آتی ہو نہیں آتی ہو، آپ کبھی زندگی میں پڑھے ہوں گے نہیں پڑھے ہوں گے، جو بھی ہے آپ سمجھنا شروع کریں. یہ اس کا معجزہ ہے. تو اللہ بول رہا کہ وہ اب بچپنے سے جب میں بتایا جا رہا کہ یہ چھوٹا جو ہے ایزی، وہ یسرنا القرآن ہے، تو اب نیچرلی جب میں چھوٹا یہ یسرنا ہے تو میں بولوں گا وہ جو دوسرا بڑا ہے نا وہ ہارڈ ہے، اس کا مطلب، کیونکہ مجھے یہ بتایا جا رہا دیکھو یہ آسان ہے، تو میں بولوں گا پھر وہ جو بڑا رکھے ہوئے ہے نا وہ مشکل ہے، کیونکہ یہ یسرنا ہے.
اور وہ اللہ بول رہا ہے کہ یہ یسرنا القرآن ہے، وَلَقَدْ یسرنا القرآن، یہ بہت ایزی ہے للذکر، یاد دہانی کے لیے، ریممبرنس کے لیے بہت ہی آسان ہے، سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے بہت ہی سمپل ہے. فَحَلْ مِن مُذَکَّر، پھر اللہ تعالیٰ پوچھ رہا کہ بھائی پھر ہے کوئی اس سے یاد دہانی حاصل کرنے والا، غور و فکر کرنے والا، سمجھنے والا. تو یہ سورہ قمر میں 54 نمبر کے 4 بار یہی چایت آئی ہوئی ہے. ایک آیت ایک سورہ میں 4 بار سیم آیت ریپیٹ ہوئی ہے. ابھی دیکھیے کہ ہم کو کیا بولا جاتا، کسی کو بھی کوئی چیز 3 بار بولو، ہے کیا صاحب، ہے کیا، ہے کیا، آواز نہیں آئی چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم کو 4 بار بول رہا ہے ایک ہی سورہ میں کہ بھائی یہ میں نے آسان نازل کیا، ہے کوئی پھر اس سے بینیفٹ اٹھانے والا، ہے کوئی اس اپرچونٹیز کو بینیفٹ اٹھانے والا. یہ 4 بار ایک سورہ میں پڑھ رہا. آپ گھر جا کے دیکھیے سورہ قمر 54 نمبر نکالیے، 17 نمبر، 22 نمبر، 32 نمبر، یہ پوری آیتیں جو ہے تو سیم آیت ہے. اتنا چیخ چیخ کے جو ہے تو قرآن مجید آپ کو آہوان دے رہا کہ اتنا سمپل ہے، پھر بھی ہے کیا کوئی اس سے بینیفٹ اٹھانے والا. اور آخری بات کہوں گا کہ آپ کو یہ بولا گیا کہ جو لوگ مومن ہیں اور جو قرآن سے جڑے ہیں اللہ سے، تو پورے جو فرشتے ہیں جو آسمان پر ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ نان اسٹاپ پوری کائنات میں جو فرشتے ہیں وہ نان اسٹاپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ان مومنوں کی مغفرت کر دے اور ان کو عذاب سعیر سے جو ہے تو ان کی مغفرت کر دے اور بچا لے. اب ہم جو ہے تو زبردستی بغیر کچھ کرے کہ ہر ایک کو پکڑ کے دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، دعا میں یاد رکھیے. آپ کو معلوم ہی نہیں کہ ان کا خالی حلیہ ہے، وہ دکھ رہے ویسے ہو، ان کو بول بھی نہیں سکتے دعا میں یاد رکھیے، اتنے انہوں جو ہے تو بھیانک ہے، مگر آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے. لیکن اللہ یہ بول رہا ہے کہ فرشتے پوری ماحول میں فرشتے جو ہے عرش اٹھائے ہوئے اور اس کے اطراف وہ دعا کر رہے ہیں مومنوں کے لیے. تو میں اپنی بات ختم اس وعدے پر کروں گا آپ کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج سے آپ کم سے کم یہ طے کر لیجئے کہ اس سال میں جو ہے تو گرامر سیکھوں گا، قرآن شریف کو جو ہے تو جانوں گا اور مانوں گا، پھر عمل کروں گا اور انشاءاللہ پھیلاؤں گا. یہ 4 حقوق ہے. مجھے یہاں بلایا گیا، بات کرنے کا موقع دیا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو اور آپ کی محنتوں کو جو ہے تو بہترین اجر دے دونوں جہانوں میں. اس بات کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت ہی دل نشین انداز میں ڈاکٹر مخدوم فاروقی سر نے اس موضوع پر بات کی اور بہت اہم باتیں بتائی سر نے. یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کرے اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرے. ہمارے درمیان ایک نوجوان ہے جو مقرر ہے، مصنف بھی ہے، شاعر بھی ہے اور سیاست میں کافی فعال اور سرگرم ہے. میں طیب ظفر صاحب کو اس نشست کے موضوع پر بات کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں. طیب ظفر صاحب. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شینشین پہ تشریف فرما عالی جناب مخدوم فاروقی صاحب، محمد سیف صاحب، سہیل ذکی الدین صاحب اور وہ دیگر تمام احباب. مخدوم فاروقی سر صاحب جو خطاب ہوا وہ یقیناً اس بات کے لیے بتا رہا تھا کہ ایک استاد ہوتا ہے اور استاد کا جو سمجھانے کا طرز عمل ہوتا ہے، اس طرز عمل سے علی جناب مخدوم فاروقی سر نے جو سمجھایا، میں آپ کا مشکور ہوں. اور میں اس لیے بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے اس دور میں جس کی دکانیں دھرم کے نام پر چل رہی ہے، وہ دھرموں کو مشکل کر رہے ہیں، وہ مذہبوں کو مشکل کر رہے ہیں، اور اس مشکل دور کے اندر قرآن کو آسانی سے سمجھانا یہ قابل مبارکباد ہے. قرآن مجید
جن حالات میں اترا وہ حالات یقیناً اپنے آپ میں ایک دعوت دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غالباً 600 سال کے بعد، 600 سال کی جہالت کے بعد، 600 سال کی لا علمی کے بعد، 600 سال کی دشمنیوں کے بعد، کیونکہ جہاں لا علمی ہوتی ہے وہاں دشمنیاں پیدا ہوتی ہے، وہاں انا پیدا ہوتی ہے، تو اس 600 سال کے اندھیرے کے بعد ایک چراغ جلتا ہے، ایک امید کی کرن نظر آتی ہے، اور وہ خدا کے طرف سے بندوں کے طرف 600 سال کے بعد کوئی پیغام ہوتا ہے، اور وہ آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اقرا، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ ہمیں ہمارا مذہب اس بات سے شروع ہوتا ہے اقرا کہتے ہوئے کہ پڑھ۔ ہماری تمام باتیں، کلمہ ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اور وہ تمام جو اسلام کے احکامات ہیں یا اسلام کے دائرے ہیں، یہ تمام بعد میں آتے ہیں، لیکن اگر سب سے پہلے کچھ آتا ہے تو وہ آتا ہے پڑھ۔ اور جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم کے اندر ہمارے پاس ایک مشکل یہ پیدا کر دی گئی کہ تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ میں ان لوگوں کے ہمیشہ سے خلاف رہا ہوں اور آج بھی خلاف ہوں، آگے بھی خلاف رہوں گا، جنہوں نے تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹا اور ایک نیا جملہ دیا اس دنیا کو، عصری تعلیم اور دینی تعلیم۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ ہم کو اس کی تہ میں پہنچنا چاہیے کہ یہ کس نے آپ کو جملہ دیا کہ عصری تعلیم الگ ہے اور دینی تعلیم الگ ہے، جبکہ قرآن جب حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے اقرا، پڑھ۔ کیا پڑھ؟ انہوں نے کہا کہ دینی تعلیم پڑھ، یا انہوں نے کہا کہ عصری تعلیم پڑھ؟ جبرائیل جب اللہ کا کلام لے کر آتے کہتے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اگر میں اس طرح سے جاؤں تو پھر قرآن سب سے پہلے آپ کو سائنس کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ انسان پیدا کیسا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سائنس کی بات کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہ تو عصری تعلیم ہو گئی، اس کے ادارے الگ ہونا چاہیے، اس کا ادارہ مکتب اور مدرسہ نہیں ہو سکتا، اس کا ادارہ اسکول اور کالج ہوگا۔ لیکن آپ کو جہاں یہ سکھایا جائے کہ ٹخنوں سے اوپر آپ کو پیجامہ پہننا ہے، ٹوپی پہننا ہے، داڑھی رکھنا ہے، پھر اس کا ادارہ مکتب اور مدرسہ ہوگا، اس کا ادارہ اسکول اور کالج نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہمارا سارا جھگڑا یہی ہے کہ آج ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں دینداری نہیں پڑھائی جا رہی۔ کہاں سے پڑھائی جائیں گی جبکہ آپ نے شروعات ہی اس بات سے کی ہے کہ تعلیم 2 الگ شے ہے، عصری الگ ہے، دینی الگ ہے۔ تو اگر آج کے پروگرام سے ہم لوگ کوئی ایک نئی چیز، نئی تو نہیں کہوں گا، کوئی ایک پرانی چیز جو ہمارا ورثہ تھا لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ یہ لے کر جائے کہ ہم آج کے بعد تعلیم کے اندر بھید بھاؤ نہیں کریں گے۔